اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا، وہ لا علاج بیماری کا شکار ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا تکلیفیں کیوں ہیں، لا علاج بیماریاں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، بلائیں کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا اگر لا علاج بیماری سے بچنا ہے تو اہل البیت کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے علم پر، اپنے نسب پر، اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر گھمنڈ مت کرو، خون مصطفیٰ کو جہاں دیکھو وہاں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہ ان کی عمر دیکھو نہ ان کا علم دیکھو، بلکہ آپ کو بتاؤں امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کیا حال ہے؟ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ امام اعظم درس دیتے دیتے ایک بار کئی مرتبہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، تو کسی نے کہا بار بار درس کے درمیان کیوں اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں ان بچوں میں ایک سید کا بچہ کھیل رہا تھا، میں نے سوچا کہ حضور کی آل کھڑی رہے اور نعمان کیسے بیٹھا رہے، کھیلتے کھیلتے وہ سامنے آتے تو امام اعظم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ توجہ فرمائے، یہ حال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہمیں محبت اہل بیت کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور بات اہل البیت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو، تو تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اور فرمایا جنت میں وہی جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور ایمان تمہارے دل میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد کو تم اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو، پیار نہ کرو، عشق نہ کرو۔ اور پھر فرمایا میری محبت اس کے دل میں قرار نہیں پکڑ سکتی جب تک وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یعنی کہ اگر آپ اہل البیت کے چاہنے والے بن رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ پہلے اللہ اکبر رسول اللہ سے عشق سے پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اہل البیت کے حوالے سے سوچے کہ آقا فرما رہے کہ میری محبت قرار نہیں پکڑ سکتی اس دل میں جب تک میری اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو جگہ دی جائے گی قیامت کے دن، سب سے پہلے عرش کے نیچے جس گروپ کو اور جس گروہ کو پہنچایا جائے گا وہ گروہ اور گروپ ہوگا جو میری اہل بیت سے دنیا میں محبت کرنے والا تھا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے، فاطمہ سے، علی سے، حسن سے، حسین سے، ہم سے محبت کرے گا، میری اہل بیت سے اور مجھ سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں ان کو بھی رکھا جائے گا۔ اور بلکہ دوسری حدیث میں تو اور خوبصورت بات ہے، حضور کی بات ہی سب خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ فاطمۃ الزہرا میں موجود ہے، حضرت مولا مشکل کشا آرام کر رہے ہیں، آقا فرماتے فاطمہ تو اور یہ جو سویا ہوا ہے وہ یعنی مولا علی اور حسن اور حسین جیسے آج ہم ایک جگہ ہیں ویسے جنت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ جب 5 تن یعنی پنجتن ایک ساتھ رہنے کی بات ہوئی تو کریم باپ کی کریم شہزادی نے کہا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے وہ کہاں ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہیں پر ہم سے محبت کرنے والے بھی داخل کیے جائیں۔ وہ کیا مزے ہوں گے اگر کسی کو عالم کا پڑوس مل جائے، ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، وکیل کا پڑوس مل جائے دنیا میں، تو وہ کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ایسے اچھوں کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جنت میں اس کا پڑوس ملے گا جو مالک جنت ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس ملے گا۔ اور بات کتنی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا
ہاتھ ہی خالی ہے۔ نبی اور آل نبی سے جس کے دل میں سچی محبت ہوگی، آقا فرماتے ہیں جس درجے میں میں محمد رہوں گا جنت میں، اسی درجے میں ہم سے محبت کرنے والوں کو بھی رکھا جائے۔ حضور کا درجہ کیا ہوگا، کس درجے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے، اس درجے کا کوئی اندازہ تو کرے۔ اس درجے کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ کسی مقام پر بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک اور آپ کو بات عرض کروں، قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آیت پاک ہے کہ ان کو روکا جائے، وَقِفُوهُمْ، ان کو روک دیا جائے، انہم مسئولون، اور ان سے سوال کیا جائے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ لوگوں کو روک کر کے کیا پوچھا جائے گا؟ جنت میں جانے سے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا، رکو، سب جواب دے دیا گیا، ابھی ایک جواب اور باقی ہے، انہم مسئولون، ان سے پوچھو، کیا پوچھا جائے گا؟ ابن حجر لکھتے ہیں کہ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کو روکو اور ان سے پوچھو، سوال کرو۔ وہ سوال کیا ہوگا جس کے لیے روک دیا جائے گا؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے دنیا میں اپنی اہل بیت سے جو محبت کا تمہیں حکم دیا تھا، تم نے اس محبت کا حق کیا ادا کیا؟ اگر تم نے محبت کی ہوگی تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر محبت سے جی چرایا ہوگا، امام حسین کی بجائے یزید کا سپورٹ کیا ہوگا، اس جنگ کو سیاسی جنگ کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش کی ہوگی، اہل البیت کے معاملے میں فضائل اہل بیت سن کر کے منہ اترتے ہوں گے، چہرے چڑھتے ہوں گے، پیشانیوں پر بل آتے ہوں گے، اور اللہ اکبر، ہر ننگے دھڑنگوں کی فضیلتیں تو ہضم ہوگی، لیکن اہل البیت کا ذکر سن کر کے دلوں کے اندر جو ہے وہ عجیب قسم کی کدورتیں اور نفرتیں ہوگی، محبت اہل بیت ہضم نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، لوگوں یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا میں تو نچنیوں کو بھی شہرت ملتی ہے، اس دنیا میں تو سیاسی لیڈروں کو بھی شہرت ملتی ہے، اس دنیا میں تو مالداروں کے بھی سکے چلتے ہیں، دنیا میں کسی کا سکہ چل جائے مگر واللہ قیامت میں صرف اور صرف محمد آل محمد کا سکہ چلے گا۔ وہاں تو وارے نیارے انہی کے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہوگی اور ان کی آنکھ سے وفا کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تو کچھ بھی چلتا ہے، چلتا رہے گا، اللہ اکبر۔ وہاں کس کے جھنڈے بلند ہوں گے، وہاں کس کے پرچم بلند ہوں گے، وہاں کس کی محبت پر صلے ملیں گے؟ اہل البیت کی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ، اس کی موت واقع ہوئی، انتقال ہو گئی۔ بھئی بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں تو بادشاہ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں، تو بادشاہوں کے لیے ہم کچھ بات، ان کی ہر بات کی تائید نہیں کر سکتے، نہ ہر بات کی مخالفت کر سکتے، لیکن تیمور لنگ کا جب انتقال ہوا، اس کو موت آئی، تو مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد، اس کے کسی قریبی بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ تو خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں، حضور علیہ السلام کی جلوگری ہے، اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے دوستوں جو اس کے کردار سے واقف تھا، اس نے کہا، او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، بلکہ اس نے جواب نہیں دیا، اللہ اکبر، امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس سے پوچھا کہ خدا کے دشمن، تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا، یہ مرتبہ تجھے کیسے؟ حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنا کیا چیز ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، جنت سے بڑی نعمت ہے حضور کے قدم ناز۔ حضور علیہ السلام کے قدم ناز جنت سے بڑی چیز ہے۔ وجہ اس لیے کہ حضرت استاد زمن حضور کے تلووں سے لگنے والی نالین کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آپ کہیں گے جنت سے بہتر کیسے کہہ دیا حضور کے قدموں کو؟ ہم نے کہا جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کا حال کیا ہوگا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے قدموں کا حال کیا ہوگا؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حضور کے قدموں میں کیا ہے، ہم نے کہا اگر ریاض الجنہ کہیں زمین پر ہے تو وہ صرف مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ بھی کہاں تک؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. گھر اور منبر تک کی قید کیوں لگی؟ وجہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں منبر تک آتے ہیں، منبر سے نکلتے ہیں گھر تک جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں منبر تک آتے ہیں، منبر سے نکلتے ہیں گھر تک جاتے ہیں. بار بار محبوب آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے، تو اس ٹکڑے نے جتنا رسول اللہ کے تلووں کو چوما تو خدا نے اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا. تو جس کے تلوے چوم کر جنت کا ٹکڑا، دنیا کا ٹکڑا زمین کا جنت کی کیاری بن جاتا ہے. اور اس کے لیے تو کسی فرقے کو اختلاف نہیں ہے، سب وہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے مرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوششیں کرتے، کاوشیں کرتے. سوچو تو صحیح، جو ٹکڑا حضور کے تلوے کو چوم لے اس کی یہ شان ہے، تو قدم ناز مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے امام ان قدموں کی شان بیان کرتے کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. اللہ اکبر. اور تیمور لنگ کو قدم ناز رسول میں دیکھ کر، او خدا کے دشمن، تو رسول اللہ کے قدموں میں کیسے بیٹھا؟ تو حضور نے جواب دیا، یہ دنیا میں میری آل سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کو یہ مقام عطا کر دیا گیا ہے سبحان کہ اللہ. مرنے کے بعد حضور کے قدموں میں ہے. نعرہ رسالت، شان اہل بیت. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا. اور ایک بات یاد رکھیں، کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے بزرگوں کا رستہ نہیں چھوڑنا، بزرگوں کی راہ نہیں چھوڑنا، اہل بیت سے جڑے رہنا. آج کل ایک عجیب سا پیٹرن چلا ہوا ہے کہ جس کو لوگ اہل البیت سے محبت کرتے دیکھتے ہیں تو اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا. یہ نواسب اور خوارج کی سازش آج کل کی نئی نہیں ہے، بہت پرانا یہ طریقہ ہے. اس پر آئیے میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کا موقف پیش کرتا ہوں. یعنی یہ آج کل کی سازش نہیں کہ لوگوں کو ڈراؤ، کہ لوگ عزت کے لیے ڈرے اور اہل البیت کا نام لینا چھوڑ دیں. لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے، اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے فرمایا رافضیت اہل البیت کی محبت کا نام نہیں ہے، رافضیت تو صحابہ کی دشمنی کا نام ہے. اور اس وقت میں صحابہ کے سب سے بڑے دفاع کرنے والے اگر پوری دنیا میں کوئی ہے تو اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے صحابہ کے ڈنکے بجائے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اور وہ زبان سے اہل بیت کا نام لے رہا ہے تو وہ چیٹنگ کر رہا ہے. ورنہ جس دل میں اہل بیت ہوں گے اس دل میں صحابہ ضرور ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے اہل البیت کی جو فضیلت بیان کی اور شان بیان کی کوئی نہیں کر سکتا. یہ صحابی ہی تو ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک دن محبت اہل بیت میں گزارنا 1 سال کی عبادت سے، کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں.